اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنے ذات اور نفس کو اور اس کے بعد آپ مومنین کرام حاضرین اعظام کو اس ضیافت اللہ اور کرامت اللہ ماہ میں تقوی الہی کو ان ساعات میں، ہر ساعت میں، ہر لحظہ میں، ہر مرحلے میں ملحوظ خاطر رکھ کر، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر صرف تم پر واجب نہیں بلکہ پہلے تم سے آنے والے انسانوں پر اللہ کی طرف سے واجب تھے، اور اس کی غایت یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی جیسی پاور اور قوت پیدا ہو جائے۔ بہت سارے آداب ہیں روزے کے۔ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ عبادات جو ہم بعض اوقات انجام دیتے ہیں اور نتیجہ نہیں لیتے، بہت سارے تو ہیں جو ابھی تک غفلت میں ہیں، پوری طرح واجبات ادا نہیں کرتے، مومنین میں ہیں، مومنین کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن واجبات ادا نہیں کرتے۔ بارہا عرض کی ہے کہ بہت تاکیدی واجب یہی نماز ہے، اور نماز میں آپ اپنے علاقے میں ہی دیکھ لیں کہ کتنا فیصد ہمارے مومنین پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ مقام افسوس ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نماز ادا کرنے کے لیے موفق ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی اور منکرات کا بجا لانے والا یہ ایک نہیں ہے۔ جب نماز آئے گی تو فحشاء اور منکرات انسان کی ذات سے ختم ہو جائیں گے۔ اسی معاشرے میں جس میں نمازی رہتے ہیں، اسی مسجد میں جہاں جماعت ہوتی ہے، اسی سے باہر جب نکلتے ہیں تو فحشاء اور منکر بھی پھر ان کے کردار میں نظر آتے ہیں۔ تو پھر جو جوان ہیں وہ اپنی طرف سے ایک بڑا جلدی ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ الیاذ باللہ نہیں، یہ ایسے یزید نے منبر پہ کہا تھا نا کہ دین ڈھکوسلا ہے۔ بارہا یہ عرض کیا اور اس کو سخت نہ لیا کریں کہ اب یزید نے کہہ دیا تھا، ہماری جوان نسل جو آپ جس نصاب سے آپ نے ان کو وابستہ کی ہو، وہ کہتے بعض اوقات نہیں ہے، لیکن ان کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دین ڈھکوسلا ہے۔ اگر ڈھکوسلا نہ سمجھتے ہوتے تو ان کے زندگی میں دینداری کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ توجہ فرمایا کریں، اور جب آپ کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے تو یہ متوجہ رہیں کہ ان کی باڈی کی آپ نے تو اچھی تربیت کی ہے، لولے لنگڑے نہیں ہیں، بدنی حوالے سے آپ نے ان کو زیور تعلیم سے بھی آراستہ کر دیا ہے، لیکن اگر وہ جہنم میں جائیں گے آپ کی کوتاہی کی وجہ سے، تو پھر آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں آسانی سے، یہ روایات میں ہے کہ جنت کے دروازے پر بعض مومنین کو روک لیا جائے گا کہ آپ بالکل اپنے شخصی اعمال کی وجہ سے
کلیئر ہیں، آپ کے سارے واجبات ادا ہیں، لیکن بچہ یا بچی جس پر تو نے توجہ نہیں کی تھی وہ تیری عدم توجہ کی وجہ سے جہنمی بننا ہے، لہٰذا چونکہ تو موجب بنا ہے اس کے جہنم میں جانے کا، تو جنت میں ایک مشہور خطبہ ہے جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں نقل کیا. یہ شیعہ کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں، اہل سنت بڑی بڑی کتابوں میں اور میڈیا پر اور آگے پیچھے سب اہل سنت اس خطبہ میں یوں نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہے سنی شیعہ کا. یہ جو شعبان کا آخری جمعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا اپنی زندگی میں، جمعہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کا آخری جمعہ، اس میں یہ خطبہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکہ مومنین کو پتہ چلے کہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں سنبھل کے وارد ہوں. وہ بات جو بریکٹ کھولی تھی اکثر اوقات مجھ سے پھر وہ بند نہیں ہوتی. عرض یہ کیا تھا کہ جن اعمال کے نتائج ہمیں نہیں ملتے، نماز ہوتی ہے اور فحشاء اور منکر سے دوری نہیں ہوتی، روزہ ہوتا ہے اور تقویٰ نہیں آتا، اس کی ایک وجہ عرفاء اور علماء اخلاق نے یہ بیان کیا کہ اس کی کیٹیگریز ہیں، اس کے سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ جو ہے نا نماز اور روزے کا وہ یہی ہے کہ اس کے واجبات آپ نے ادا کرنے ہیں. نماز کے واجبات انشاءاللہ آپ سب کو یاد ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل بیت اللہ. مجلس میں ایک بڑے مومن کو عرض کیا کہ آپ پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں، آگے آیا کریں، آپ شان ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جیسے آپ مجلس پڑھتے ہیں کوئی پتہ نہیں جے اتھے نماز دے واجبات پوچھن لگ پاؤ پھر بندہ سٹیج دے اگے بیٹھو ہے جیڑا ہے نا رسوا نہ ہو ونجے، اس طرح پیچھے بیٹھو ہے چنگا ہے. اچھا نہیں جو ہے اس کے کم از کم جو روزہ رکھتا ہے نا اس کو جو ہے مبتلات روزہ اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اتنی چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ کوئی نہیں، اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں. آپ نے اب نماز پڑھنے آنا ہے، اگر کسی کو نہ پتہ ہو تو جو ہے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو نماز کے واجبات توضیح المسائل میں لکھے ہوئے ہیں اور روزے کے مبتلات لکھے ہوئے ہیں توضیح المسائل میں، یہ پہلی کلاس ہے. یہ روزے اور نماز میں انٹری ہے مومن کی. یہ مکمل نماز اور روزہ نہیں ہے. آپ ایسے جیسے جب کسی نے ڈاکٹر بننا ہو اور انجینئر بننا ہو تو کتنے سال پہلے اس کو چند مہینے اور وہ ہوتے ہیں کہ اس کو صرف تعارف کرایا جاتا ہے کہ آپ کس شعبے میں جاننے والے ہو، ڈاکٹر ہوتی کیا چیز ہے، انجینئر کیا ہوتا ہے. وہ پہلی کلاس میں ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن جاتا. نماز اور روزے اسی طرح ہیں، اس کے واجبات کے بعد آداب ہیں. امام خمینی کی میں نے عرض کیا تھا کہ 3 کتابیں ہیں نماز کے متعلق. تحریر الوسیلہ میں ان کے وہی جیسے دوسرے مراجع نے نماز کے واجبات اور محرمات لکھے ہیں. ایک ان کی نماز ہے آداب الصلاۃ. نماز کے آداب کیا ہیں، واجبات کے ساتھ اگر ادب نہ ہو تو عربی کا محاورہ ہے، آپ نے بھی آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو نماز پڑھتا ہے واجبات ادا کرتا ہے لیکن بے ادبانہ پڑھتا ہے، بے ادبانہ نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز سے کوئی نصیب حصہ، نصیب میں نہ حصہ،
اسی طرح ایک نے ان کی کتاب ہے اسرار الصلاۃ، یہ ظاہری جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ معراج المومن کہا گیا ہے پیغمبر۔ اس کی تہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ادب کے ساتھ، وہ ایک ایرانی شاعر نے کہا کہ کوئی جب بادشاہ یا بڑی شخصیت دوسری شخصیت کو کوئی تحفہ دیتی ہے تو عریان نہیں دیتے۔ آپ نے اگر مٹھائی بھی دینی ہو نا کسی کو تو اوپر گفٹ پیپر کم از کم لگاتے ہیں، یعنی ایسے ہاتھ پر اٹھا کے نہیں جا کے دیتے۔ اس کو اتارنے کا بھی خاص طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے۔ بچے کو دیں تو وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا اس کے ساتھ۔ قرآن مجید اور یہ واجبات جو اللہ کے آئے ہیں، یہ پردوں کے نیچے اللہ نے تحفہ چھپا کے دیے، ان پردوں کو آداب کے ساتھ اتارنا ہے۔ تو پھر تمہید لمبی ہو گئی۔ روزے کے بھی آداب اور اسرار ہیں، نماز کے بھی آداب اور اسرار ہیں۔ جب تک ہم روزے کو اس کے آداب اور اسرار کے ساتھ انجام نہیں دیں گے، ہمیں اسرار اس کے معلوم نہیں ہوں گے، اس وقت تک ملے گی خیرات ہمیں پھر بھی کسی حد تک، لیکن شب قدر کا درک کرنا اور قرآن مجید، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کا تعارف جب کرایا گیا ہے تو روزے سے نہیں تعارف کرایا گیا کہ یہ بڑا مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ بعظمت مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں روزے ہیں۔ اس کی عظمت جب اللہ نے بتانی چاہیے تو کہا کہ شہر رمضان الذی قد انزل فیہ القرآن، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن پیغمبر پر نازل ہو چکا ہے۔ آپ کے لیے قرآن مجید ابھی نازل ہو رہا ہے، آپ کے دل آمادہ ہوں تو قرآن مجید آپ کے دلوں میں آ سکتا ہے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ روزہ رکھ کے ایک دفعہ فرشتے کی مانند بنے، فرشتے کی مانند بشر ہو کر، جیسے فرشتہ کھاتا پیتا نہیں ہے، فرشتہ گالی گلوچ نہیں دیتا۔ ایک بہت بڑے فقیہ نے کہا ہے کہ روزے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ روزے کی حالت میں یہ گناہ گار انسان فرشتے کی مانند معصوم ہو جاتا ہے۔ جو حقیقی روزہ دار ہے جب تک روزہ دار ہوتا ہے تو معصوم انل خطا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ پریکٹس کر کے گناہ سے بچنے کی، پھر آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کی آیات وہ آپ کے ساتھ بولیں گی، قرآن مجید کے الفاظ اور مفاہیم آپ کے لیے کھلیں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید پر جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو میرے ذہن میں کچھ مفاہیم ایسے جیسے اوپر سے اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وقت کم ہے، میں چاہتا تھا کہ آج کے ان دونوں خطبوں میں وہ پیغمبر کا خطبہ ایک دفعہ ہم لفظاً پڑھ لیتے تاکہ پتہ چلے کہ کس پیغمبر کی نظر میں ماہ مبارک رمضان کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ لوگوں، صرف مومنین نہیں کہا، آپ کی طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ۔
مسئلہ یہی ہوتا ہے نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے اور یہ خطبہ پڑھتے ہوئے کہ میں سوچ کے آتا ہوں کہ متن پڑھ دوں، لیکن قرآن اور اہل بیت کے جو متون ہیں، جو ان کے الفاظ ہیں، اتنی گہرائی ہے اور اتنا پل تلاطم سمندر ہے مفاہیم کا کہ آدمی گزر نہیں سکتا۔ اب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ آ گیا ہے مہینہ تمہارے پاس، جب کوئی اقبال کرتا ہے تو آپ نے اس کا استقبال کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ادھر سے اقبال ہو جاتا ہے لیکن ادھر سے استقبال نہیں ہوتا۔ آتا ہے، سب کے لیے آتا ہے، ایھا الناس کہا ہے پیغمبر اعظم نے، سب لوگوں کے لیے آیا ہے، لیکن کیوں؟ اتنے ماہ مبارک رمضان آپ جو تشریف فرما گنے، آپ کے بالغ ہونے کے بعد کتنے ماہ مبارک رمضان گزر چکے ہیں، اور ہم جیسے تھے ایسے ہی، اس لیے کہ اس نے اقبال کیا لیکن ہم نے استقبال نہیں کیا۔ روایات میں ہے نا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی آتی تھی تو استقبال کرتے تھے۔ یہ قرآن ناطق کا استقبال ہے جو اللہ کے رسول کرتے تھے۔ قرآن صامت کا بھی استقبال پیغمبر نے کیا ہے، 40 دن تک، 40 راتیں پیغمبر اعظم اپنے گھر، صحابہ، اپنی زوجہ مطہرہ، یہ سب کچھ چھوڑ کے غار حرا میں بیٹھ کر صرف قرآن کا استقبال کرتے تھے۔ یہ پیغمبر نے قرآن کا استقبال کیا ہے، 40 دن تک نگاہ، سوچ، فکر، کان، سم، بصر، اس کو ہر چیز سے ہٹا کر جب قرآن کی طرف متوجہ کیا ہے تو پھر قرآن مجید نے اقبال کیا ہے، چونکہ ادھر سے استقبال ہوا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ماہ مبارک آ گیا ہے، اس کا استقبال کرو۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، یہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، اس کے ایام دوسرے مہینوں کے ایام سے افضل، اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل، اور اس کی ایک ایک ساعت اور ایک ایک گھڑی دوسرے دنوں کی ساعات سے افضل ہے۔ هو شہر دعیتکم فیہ الی ضیافۃ اللہ، پیغمبر کا خطبہ ہے۔ اب میں جب یہ بار بار یہ مسئلہ بتاتا ہوں نا کہ خطبے میں اگر کوئی سو جائے کہ آس پاس کا کچھ نہ پتہ چل رہا ہو تو وہ نماز سے پہلے وضو کرے۔ میں پہلے بھی یاد کرتا ہوں کہ جو ہمارے نزدیک خطیب کا معیار ہے نا، وہ اگر رکھا جائے تو آگے محرم آ رہا ہے، اگر جناب امیر اور پیغمبر اعظم بھی خطیبوں کی لائن میں کھڑے ہوتے تو لاہور میں ان کو محرم کی کسی نے دعوت نہیں دینی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہ جناب امیر دی کائی سورے، نہ پیغمبر بندے ڈھین دے مسائب وچ، نہ انہاں دے نال کوئی گڈی ہے پراڈو نہ۔ تو یہ خطبہ ہے، اس میں اب مجھے جو ہے چہروں سے جو ہے تھوڑی پریشانی نظر آ رہی ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں بلایا گیا ہے ضیافت اللہ کے لیے۔
جو میں نے عرض کیا کہ اختلاف ہی نہیں ہے، سنی شیعہ نے نقل کیا ہے. اگر اسی کو انسان ایک لمحے کے لیے سوچ لے، اپنے ایک دفعہ ماضی اور گریبان میں جھانکے انسان، جن گناہوں کا پتہ نہیں ہے کسی کو، حتیٰ ہمارے گھر والوں کو بھی، وہ اللہ جس کو ہمارے ان تمام جرائم اور گناہوں کا علم ہے، جو جانتا ہے کہ میں کتنا ذلیل ہوں، میں کتنا پست ہوں، میں کتنا رسوا ہوں، ان تمام رسوائیوں اور پستیوں کے باوجود وہ اللہ جس کی بارگاہ میں علی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا اللہ ہے، اس اللہ نے آپ کو بلایا ہے. اور معصومین فرماتے ہیں کہ اللہ اس مہینے میں بہانے تلاش کرتا ہے کہ یہ لآلودہ انسان اس میری ضیافت سے جب اٹھے تو فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئیں. اور ایسا ہی ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو جیسے یہ آیا ہے نا مہینہ بڑا جلدی گزر جاتا ہے، کوشش کریں کہ اس کی ساعات اور اس کی راتیں اور اس کے دن وہ ضائع نہ ہوں. ہم وہ ساری برکتیں، مغفرتیں اور ہمیں جو کچھ چاہیے وہ کچھ لے کے آیا ہے رمضان. صرف اس کے اقبال پر ہمیں استقبال کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اللہم صلی وسلم علی امیر المومنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم النبیین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر القاظم وعلی ابن موسیٰ الرضا ومحمد ابن علی الجواد وعلی ابن محمد الہادی والحسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا. اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وقل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ تقویٰ میں ہمیں اللہ نے تقویٰ والی زندگی میں داخل ہونے کے لیے جو ہمیں ایک سبب
روزہ عنایت کیا ہے، اس روزے کو اپنے واجبات، آداب اور اسرار کے ساتھ ادا کر کے باتقوی انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند منٹ جو باقی ہیں، میں کوشش تو تھی کہ یہ سارا خطبہ جو ماہ مبارک رمضان کے بارے میں پیغمبر کا ہے یہ اراد کیا تھا، لیکن وقت پھر ختم ہو گیا۔ اگر چاہیں تو ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ اگر جو آ سکتے ہوں تو سحری کا بھی ظاہر انتظام ہوگا ماہ مبارک رمضان میں، اور آپ کی خدمت میں ہوں گے، سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آدھا گھنٹہ میں نے عرض کیا تھا کہ ویسے وہ گھر میں لڑائی کرنے کا ٹائم ہوتا ہے گرمیوں میں جب روزہ ہوتا ہے نا، تو کوشش کریں کہ اس جو ہے لڑائی والے ٹائم میں مسجد آ جائیں تو قرآن مجید کی خدمت میں ہوں تاکہ اس فساد سے بچ جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو اللہ کی ضیافت کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، نہیں ان کا ترجمہ ہو سکتا، یہ لفظ بڑے ہیں۔ اللہ نے جو سب سے بڑا لفظ ہے نا عربی زبان میں، کسی کی اگر بڑائی بیان کرنی ہو تو وہ لفظ کرامت ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے اس انسان کو کرامت عطا کی ہے، مخدوم بنایا ہے، سرداری عطا کی ہے۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں اس میں اللہ کے پاس جتنی کرامت ہے وہ انسانوں کو عطا کرنے کے لیے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی سائل بن کے آئے اور میں اس کو کرامت عطا کروں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، یہ اگر شاعر کا کلام ہوتا تو تمہارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، جب سو جاتے ہو تو اللہ کے فرشتے عبادت لکھ رہے ہوتے ہیں۔ عملکم فیہ مقبول، ڈر رہتا ہے نا کہ میرا عمل مقبول ہے یا نہیں، اللہ اپنے رسول سے اعلان کروا رہا ہے تم چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کے لیے کر کے دیکھو صحیح، پیغمبر گارنٹی دے رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں جو عمل خدا کے لیے کرو گے وہ مقبول ہے۔ وَدُعَاكُمْ فِيهِ مستجاب، کیا چاہتے ہو جو دعا کرو اللہ کہہ رہا ہے مستجاب ہے۔ اصل ذہن میں یہ نہ لانا دعا کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، ہاں یہاں پر ہی ختم کر دیتا ہوں۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا دعا قبول ہے، مستجاب ہے، عمل قبول ہے، لیکن طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ یہ جو شرائط لگا رہے ہیں نا، ان میں کوئی کہے گا کہ آٹا اتنا مہنگا ہے، ہم یہ شرائط کدھر سے لے آئیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو یہ شرائط پورا کرنے کے لیے بجٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھنا کیا فرما رہے ہیں، فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، کچھ بھی پاکستان میں آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کی نیت تو آپ کے بس میں ہے، نیتیں ٹھیک کر لو، پہلے اللہ کے بارے میں نیت ٹھیک کرو، معصومین کے بارے میں نیت، اللہ کے بندوں کے لیے اپنی نیت ٹھیک کرو۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، کیا کریں؟ فرماتے ہیں وہ دعا قبول ہے، وہ عمل مقبول ہے جو پاک دل کے ساتھ، میں نے یہی عرض کیا تھا کہ
اہل سنت کے اکثر علماء بلکہ ہمارے بھی جب قادری صاحب مسواک کا بتا رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا مسواک کرو، جہاں مسواک کرنے کا حکم ہے نا وہاں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے طاہروا افواہکم. قادری صاحب نے سمجھا ہوا ہے کہ طاہروا اسنانکم، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ادھر سے کرنا ہے پھر ادھر سے کرنا ہے. دانت بھی صاف ہونے چاہیے مومن کے، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں اپنے منہ پاک کرو لأنہا طرق القرآن، کیونکہ یہاں سے قرآن کا گزر ہوتا ہے، نجس منہ سے قرآن کا گزر نہیں ہوتا. جس منہ سے غیبت کی ہے وہ نجس ہو گیا ہے، جس منہ سے تہمت لگائی ہے وہ نجس ہو گیا ہے، جس منہ سے جھوٹ بولا ہے وہ نجس ہو گیا ہے. آپ کہیں گے کہ میں تلاوت قرآن کروں، فرمایا پہلے راستہ پاک کرو، کم از کم جو گناہ کیے ہیں اوائل ماہ مبارک میں توبہ کرو، پھر قرآن مجید کی تلاوت کا مزہ اور لذت اور ہوگی، پھر مناجات کی لذت اور ہوگی. اسی طرح جس طرح منہ نجس، میں نے پہلے فقہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ یہ جو کان ہے یا ناک ہے یا منہ کے اندر مثلا زخم ہو جائے اور خون آ جائے تو پیپ لے کر اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اعضاء اندر سے ہیں یہ جب نجس ہو جائیں تو یہ خود بخود کان کے اندر پیپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پاک ہوتے ہیں. لیکن حدیث میں آیا کہ منہ پاک کرو، یہ جب بار خون لگے یا نجاست لگے تو یہ پانی سے پاک ہوتا ہے. جس منہ سے تہمتیں لگی ہیں، غیبتیں ہوئی ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال ہوئی ہیں، آئے دن رات دن میڈیا پر دیکھے کیا ہو رہا ہے. زلزلے نہ آئے اس ملک میں، سیلاب نہ آئے اس ملک میں، خدا کا کار نہ نازل ہو اس ملک میں، جدھر جائیں جو اسٹیشن کھولیں. انسانیت زیر سوال جا رہی ہے. اپنے نیات صادقہ اور قلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، پھر اللہ تمہیں اس کے روزوں سے پر بھی توفیق دے گا روزے رکھنے کی، اور اس کی کتاب کی تلاوت کی بھی اللہ توفیق دے گا. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.